بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد واما الاداء القاصر. اب آگے جی ادا کی دوسری قسم قاصر ناقص. فهو تسلیم عین الواجب مع النقصان فی صفته. بالکل واضح نہ ہو. اب اس کی مثالیں شروع ہو گئی ہیں جی. مثال نمبر 1 الصلاۃ بدون تعدیل الارکان. نماز تو ادا کی ہے لیکن تعدیل ارکان کے بغیر. تعدیل ارکان کیا چیز ہے؟ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو ٹھہراؤ جماؤ کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ ارتھ ختم ہو جائے 1 2 4 سیکنڈ کے لیے کم از کم. ارتھ یہ میری اپنی تعریف ہے، یعنی ارتھ ہلنا ختم ہو جائے اس کا. ہاں جی. تو ٹک جو ہینگ ہو جو لذرک اتنے مطلب سیکنڈ سے 4 سیکنڈ سے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. اور صحیح درستگی بھی ہو، کمر سیدھی ہو، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں تعدیل. اب یہ امام ابو یوسف امام شافعی وغیرہ کے ہاں تو کیا ہے؟ فرض ہے، نہ کیا تو گئی نماز اسی طرح سے. لیکن ہمارے ہاں ہم جو فتویٰ اس پر ہے وہ کیا واجب ہے، اور واجب میں بھی اہم واجب ہے. اور اس کا ازالہ ہمارے ہاں سے ایسا سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ آگے جا کے مطلب اس کو اس میں داخل کریں گے کہ جس کا ازالہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض حضرات نے اس کو واجب کی اس نوعیت میں شمار کیا ہے کہ اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. یہ اتنا اہم واجب ہے کہ اب اس کا ازالہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن عمومی طور پر فتویٰ اسی پر ہے کہ بھائی ازالہ واجب بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن پھر بھی ازالہ ہو سکتا ہے اس کا. نہیں اعتدال، اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. بعض ایسے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو کے ایسے خشوع خضوع میں. یہ درمیانی کیفیت ہونی چاہیے، یعنی اتنی زیادہ نہ ہو کہ آپ کسی جگہ پر اتنا وقفہ کر ڈالیں کہ وہ جو وقفہ 3 تسبیحات کے بقدر ہوتا ہو. پھر آپ اگر ایسے جا رہے ہیں پھر جاتے ہی رہیں ایسے، پھر ایسے جا کے پھر ٹھہر جائیں کسی جگہ اور 3 تسبیحات کی مقدار آپ ٹھہر جائیں تو پھر مسئلہ بنائیں گے اپنے لیے. نہ امام کے لیے تو پھر اور مسائل ہیں. اس کے لیے تو یہ پیچھے بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس کو تو تخفیف کا کہا ہے کہ ہلکی ہلکی نماز پڑھانی ہے. ہاں وہ آج بتاولے ہونے ان باس بڑے دراز ایک دم تلو ہونے. ہاں اصل بنی یہ اعتدال نہیں ہے نا، جو اصل اعتدال نہیں ہے وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے بعضوں نے خشوع خضوع اور تقوی کی صورتیں ہوتی ہیں، اس کو ذرا اعتدال پہ لانا ضروری ہوتا ہے. تعدیل کا مطلب بھی تو مادہ تو وہی بیاہ کے پیچھے بنتا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے الصلاۃ بدون تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کے بغیر اس نے نماز ادا کر دی تو وہ بھی ظاہر بات ہے اسی میں جائے گی، اسی ترتیب سے جائے گی. اچھا اب نیچے اشی نمبر 5 میں ذرا تعدیل ارکان کو دیکھ لیں. وہ تمانینہ، یہ پھر رکوع و سجود، یعنی رکوع سجود کے اندر ذرا ٹھہراؤ جماؤ کے ساتھ. والقوم بعد الرکوع والجلس بین سجدتین فی ظاہر الروایہ فبدون التعدیل یکون الاداء قاصرا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ لأن تعدیل ارکان واجب عندہما وبترک الواجب یثبت النقصان فی المودع. ٹھیک ہے جی. اچھا مودع کے اندر یہ نقصان آئے گا. وعند ابی یوسف و الشافعی یفسد الاداء بدونہ لأنہ فرض عندہما. ٹھیک ہو گیا. یہ آگے نیچے فرق. ہمارے یہاں ادائے قاصر، ان کے یہاں تو سرے سے نماز ہی گئی، ہمارے یہاں نماز ہو گئی البتہ ادائے قاصر کے ساتھ ہو رہی ہے. الصلاۃ بدون اب طواف نمبر 2 جی. اب طواف محدثا، طواف تو کیا لیکن بے وضوئی کی حالت میں. نمبر 3 ورد المبیع مشغول جی، ورد المبیع جی طواف تو ہو جائے گا ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس دم آئے گا اس کو جی. ورد المبیع، اور اسی طرح جو ہے مبیع کو لوٹانا. مشغول اس حال میں کہ وہ مشغول ہے بالدین، دین کے ساتھ. مبیع خریدا ہے اور خرید کر وہ مشغول ہو گیا دین کے ساتھ. دین کا مطلب کسی کا قرضہ اس کے اوپر آ گیا ہے، چٹی آ گئی ہے، تاوان آ گیا ہے، یا کسی کا قرض لے کے کھا گیا ہے، کچھ بھی ہے اس اصل حالت میں نہیں ہے. جس طرح پیسے پورے نہیں دیے ابھی. اب اسی طرح جو ہے اوبل جنایتی، یا اس نے کسی کو قتل کر ڈالا ہے،
یا اس نے کسی کا عضو توڑ ڈالا ہے، اس طرح کی چیزیں، اب آپ اس کو اس طرح جنایت کے ساتھ واپس کر رہے ہیں. یعنی کیا تو نے اس کو خطرناک ہو، کیا تو نے ڈینجرس قسم کا. اچھا نمبر 4 آگے جی، ورد المغصوب مباح الدم. اور یہ جو واپس نمبر 4 واپس کرنا، وہ جس کو غصب کیا ہوا ہے، نیچے لکھے والعبد او الشیء، غلام ہے یا کوئی بھی چیز ہے، مباح الدم، لیکن مباح الدم ہو چکا تھا. مباح الدم 3 طرح کے ہو سکتے ہیں نا حدیث کے مطابق. کسی کو قتل کر چکا ہے جان بوجھ کر قتل عمد، یا شادی شدہ ہے اور بدکاری کر چکا ہے، ثابت ہو گئی ہے زنا، یا اسلام سے پھر گیا معاذ اللہ مرتد ہو گیا ہے. یہ 3 ہے نا جو حدیث میں الا بالحق ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق کے تحت لائے جاتے ہیں. یہ ہے مباح الدم. بالقتل او مشغولا بالدین، یا دین کے ساتھ مشغول ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی اسی کے اندر آئے گا. اچھا اول جنایا، یا جنایت زنا چوری وغیرہ کی، یا اس طرح دیگر اس نے قتل کر دیا، اس توڑ دیا. بسبب عند الغاصب، اس سبب کے ساتھ، بسبب عند الغاصب، جو کس کے پاس آیا ہے، غاصب کے. اب غاصب اس کوتاہی اور عیب اور نقصان کے ساتھ واپس کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ادا تو ہے، غلام وہی ہے، لیکن ساتھ متاثر ہے، تو اس وجہ سے ناقص ہے. نمبر 5 پانچویں مثال، واداء الضیوف، اور اسی طرح ضیوف کھوٹے سکے، مکان الجیادی، وہ کھرے سکوں کی جگہ. کون سے کھرے سکے؟ التی وجبت دین علی، جو اس پر کوئی چیز لینے کے بدلے میں اس پر، یا اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا، کھرے سکے لیے تھے، اور واپس کرتے وقت کھوٹے ٹکرا سٹے. لیکن کھوٹے نے بھی 2 قسم ہونی ہیں جی ادا کی، یعنی اس نے دیے ہیں اس کو نا. اب یہاں پر جو اس کو کھوٹے سکے دے رہا ہے، کرنسی دے رہا ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر ایک تو جیاد وہ ہوتے ہیں جو مطلب مروج کرنسی ہو، عام اور فعام میں. ضیوف کا ایک معنی وہ جو کھوٹے ہمارے ہاں جو چلتی ہی نہیں، وہ نہیں ہے. اس سے مراد ہے کم چلتے ہیں، عام طور پر لوگ لیتے شتے نہیں ہیں، کم چلتے ہیں لیکن کم چلتے ہیں جی، اس طرح کے جی ہاں اس طرح کے. تو کہتے ہیں اذا لم یعلم الدائن ذلک، جبکہ دائن کو پتہ نہ ہو کہ یہ میرے حوالے کر چکا ہے. لیکن پھر نیچے حاشیے میں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ اذا لم یعلم الدائن، یہ قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے، کیونکہ عام طور پر دائن کو پتہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ ایسے حوالے کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. لہٰذا اگر دائن کو پتہ بھی ہو کہ مجھے اس نے کھوٹے دیے ہیں اور بعد میں وہ کہے ہوئے ایک ہی کی تھی، اعتراض لگا سکتا ہے، پتہ بھی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کھرے دیے تھے اس کو. تو یہ کرنسی دیکھیں، کرنسیوں میں وہ یہاں پر اب شاید یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ادا وہ چیزیں نہیں ہیں، تو کرنسی متعین نہیں ہوتی. کرنسی ہوتی ہے، کرنسی متعین. ہاں جب آپ کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں تو پھر متعین ہوتی ہے، پھر اس کو وہی دینی ہوتی ہے جو آپ نے دی ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ جو چیزیں آپ کسی نے دیتے ہیں تو اس لین دین میں کرنسی متعین نہیں ہوتی، وہ وہی ہوتی ہے. لاکھ دیے ہیں تو لاکھ واپس آ رہے ہیں، بس سمجھیں وہی ہیں، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا وحکم هذا النوع، اب اصول اس کا بیان ہو رہا ہے، کس کا جی؟ مثل شرعی و عقلی. یہاں پر کہتے ہیں اب اس نوع کا ادائے قاصر کا اصول بیان ہو رہا ہے. یہاں سے کیا اصول ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی مثل شرعی اور عقلی دونوں نہیں ملتی، مثل شرعی اور عقلی دونوں نہیں ملتی، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بس پھر کیا کریں گے، اللہ کے حوالے کر دیں گے اور گناہ اس پر باقی رہے گا. گناہ کو ختم کرنے کے لیے استغفار کرتا رہے بس، کیونکہ اس کا مثل نہیں مل رہا نا، نہ سوری نہ معنوی. تو پھر یہ اس کی مثالیں ہیں. یہاں آپ لکھ سکتے ہیں یہ حکم اس نوع کا، یعنی ادائے، نیچے لکھے ادائے قاصر، ادائے قاصر کا حکم بیان ہو رہا ہے، اصول بیان ہو رہا ہے، اور اس میں وہ چیزیں آ رہی ہیں جن کا مثل شرعی اور عقلی دونوں نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ نیچے آخری لائن میں دیکھیں، وقلنا، یہاں سے وہ بیان ہو رہا ہے جس کا مثل شرعی شریعت نے مقرر کیا ہے. صحیح ہے، فرق سمجھ آ گیا؟ اب میں آگے چلتا ہوں. وحکم هذا النوع انه ان امکن جبر النقصان بالمثل، اگر ممکن ہو ازالہ کرنا جبر نقصان کا بالمثل، مثل کے ساتھ. اس کے ساتھ جی مثل کے ساتھ. اب مثلا صورتاً اگر ہم دیکھیں تو میں نے کہا بکری کی صورت تو بنتی ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. اور صورتاً کا مطلب میں نے دیا تھا گندم، من گندم وہ بنتی ہے، اس کو فقہاء نے لیا بھی ہے.
مانن کا مطلب ہے قیمت، وہ اس میں ہم لے لیں گے، یا صرف اچھا اب اگر ہم کہیں مثل شرعی تو مثل شرعی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس کو نقصان پورا کرنے کے لیے اس چیز کو اس کا قائم. اب مثال کے طور پر گندم جو ہے، یہ ہم نے جو کہا تھا یہ کس کی مثال ہے؟ سوری کی، اور اس میں مانوی بھی آ سکتا ہے، لیکن جو بکری کی مثال ہم نے دی ہے وہ کس کی مثال ہے؟ صرف مانوی عقلی قیمت. اور ایک ہوتا ہے مثل شرعی، مثل شرعی کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہو ادھر آ رہی نہ ادھر آ رہی، لیکن شریعت نے ایک صورت مقرر کر کے دی ہے. جس طرح میں نے کیا کہا، آپ کو مثالیں دی تھیں، جیسے طواف چھوڑنا، اس کا ازالہ کس سے ہوگا؟ دم سے. اب دم کہاں ہے؟ قربانی. اور طواف کہاں ہے؟ بدنی عبادت. اور وہ کہاں ہے؟ مالی عبادت. یا نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، ایک میں پیٹ بھرنا ہے فدیہ میں، دوسرے میں روزے میں بھوکا رہنا ہے. تو اب یہ نہ سوری ہے نہ مانوی ہے، یہ مثل. تو کتنے مثل ہو گئے؟ 3. مثل شرعی، سوری، مانوی. اور ایک چوتھا وہ ہوگا کہ ایک بھی نہیں ہوگا. کتنے ہو گیا اب؟ 4. اے زنا بھائی 4. اب چوتھا یہ بیان ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ ممکن ہو جبر نقصان بالمثلی، مثل کے ساتھ. اچھا ینجبرو یا ینجبرو بھی، اس کے ساتھ اس کا ازالہ کیا جائے گا. وَإِلَّا اگر ازالہ نہ کیا جا سکتا ہو، يسقط حکم النقصانی، نقصان کا حکم ہی اٹھ جائے گا. إِلَّا فِي الْإِثْمِ، مگر گناہ باقی رہے گا. گناہ میں کیا کرے؟ اب استغفار کرے. وَعَلَى هَذَا، اس پر سارے چلے مثالیں لے لے. 2 مثالیں دی. کتنی مثالیں دی ہیں؟ 2. پہلی مثال یہاں پر دی ہے انہوں نے کہ اچھا پہلی مثال انہوں نے یہاں پر دی ہے، اذا ترک تعدیل الارکان فی باب الصلاح، جب چھوڑ دیا اس نے تعدیل ارکان کو نماز کے باب میں. لا یمکن تدارکہ بالمثلی، اس کا تدارک اب مثل کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اذ لا مثل له عند العبد، کیونکہ بندے کے پاس اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں کہ جس سے تدارک کرے. فسقط لہذا، یہ تعدیل ارکان والا معاملہ حکم جو ہے ساقط ہو جائے گا، لیکن بندہ گناہ گار رہے گا، بس استغفار کرے. یہ دیکھیے جنہوں نے کہا ہے نا تعدیل ارکان اتنا اہم واجب ہے کہ اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، بس استغفار کریں. واجب مانے، اگر اس کو فرض مانے امام شافعی امام یوسف کی طرف، پھر تو نماز ہی گئی. اور واجب کی جانے سے نماز نہیں جاتی، کچی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا اس کا مثل سوری بھی نہیں بن سکتا، شرعی تو ہے ہی نہیں ہے. شرعی تو انہوں نے کہا شرعی نہیں ہے لیکن ہے. کیا ہے جی شرعی؟ نہ تعدیلی ارکان رہ گیا ہے آخر میں، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد قبلے سے پھرنے سے پہلے پتہ چل گیا صحیح سا ہوا ہے نا، نہیں کیا پھر واجب الاعادہ ہے. پھر واجب الاعادہ ہے، پھر بھی اس کو بھی صورت مثل شرعی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک کہا، وہ بھی مثل شرعی ہے، اور وہ جو صحیح سا کرے گا وہ بھی مثل شرعی ہے. لیکن یہ یہاں پر اس کو دونوں مثل شرعیوں کو نہیں مان رہے. یہ وہ ہے جو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. نہ فرض کہیں گے پھر نماز گئی نا، لیکن واجب کا وہ اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں، گویا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اب استغفار کریں، استغفار کریں، پھر استغفار کریں. وہ استغفار کرنا اس سے آسان ہے، کدیا سے اس کو واسطے واجب الاعادہ ہے پھر کم وہ کچھ. اچھا اب اس کو سمجھ گئے آپ، یہ اس طرح ہے. اب اس کا مثل شرعی کہتے ہیں ہے نہیں ہے، ہم نے تو 2 بتا دیے. مثل سوری نہیں ہے، کہتے ہیں سوری بھی اس کا نہیں بن سکتا اور مانوی بھی اس کا بن سکتا نہیں ہے. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ تعدیل خود کوئی رکن نہیں ہے، ارکان کا وصف ہے، کیفیت ہے، اور کیفیت عرض ہوتا ہے. عرض کو آپ کس طرح اس کا ازالہ کریں گے؟ وہ تو ارکان کے ساتھ واپسی ہوگی نا، تو ارکان کے بغیر کیسے کریں گے؟ سوری بنتی نہیں ہے. اور منوی بھی اسی ترتیب سے اس کی جو ہے عقلی وہ بھی اس کی نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی، کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر آپ کہیں گے ایک اور نماز پڑھے اس بھی اور تعدیل ارکان کرے، وہ پھر دوئی نماز ہو سی پہلی نو سی، اس کا تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا کچھ. تو اب انہوں نے یہ دلائل دے کہ اس کو اس طرف لے گئے. سمجھ گئے اس دونوں قسم کی باتوں کو؟ اچھا فَسَقَطَ وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، دوسری مثال دے دی، اگر نماز چھوڑ دی اس نے ایام تشریق میں. اچھا ایام تشریق میں اگر ایک آدمی 5 ایام تشریق ہونے نا، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر
اس میں اگر کسی سے کوئی نماز چھوٹی ہے اور انہی دنوں میں پڑھ رہا ہے تو اس کو تکبیرات تشریق بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ پڑھنی ہے۔ پچھلے سال کی تشریق چھوٹی ہوئی نماز ابھی اس میں پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ نہیں پڑھنی۔ بس اصول یہ ہے اسی کی اسی میں، بس یہ اصول یاد رکھیں۔ اب پچھلے کی اس میں نہیں، کوئی عام نماز اس میں نہیں، اس کی چھوٹ کر بعد میں غیر ایام تشریق میں نہیں، اسی کی اسی میں۔ فرائض کی بات ہے سر، عید کی نماز کے بعد عموماً علماء نے بہتر لکھا ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح اب یہاں مسئلہ وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، اگر کسی نے نماز چھوڑ دی ایام تشریق کی، فَقَضَاهَا، پس اس کو اس نے قضا کیا، فی غیر ایام تشریق کی، لا یکبر، تکبیر نہیں کہے گا، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ شَرْعًا، کیونکہ تکبیر بالجہر شرعًا نہیں ہے کہیں بھی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تو تکبیرات بلند آواز سے کہنا واجب بھی ہے نا، مردوں کے لیے نا واجب بھی ہے نا، یہ صرف اس میں ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر عام حالات میں تکبیرات کو اونچا کہنا واجب بھی نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے، زیادہ بہتر ہے آپ آہستہ کہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، آہستہ، وہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اس کو سمجھ گئے آپ؟ لہٰذا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آہستہ کہے، لیکن اب تکبیرات تشریق تو ختم ہو گئی اس سے، میں نے اصول بتا دیا آپ کو۔ اسی طرح ایک آدمی سلام پھیر کے قبلہ بھی سے رخ بھی پھیر کے بیٹھ گیا ہے، اب یاد آیا وہ تشریق بول جانی ہے، ہو جاتا ہے انسان سے، تو اب اس کا ازالہ صرف استغفار ہی کر لیں۔ اب استغفار بھی اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ نسیان اور خطا امت سے اٹھا لیا گیا ہے، لیکن کر لیں نا، کر لیں۔ یہ بھی اسی ترتیب سے ہو گیا۔ یا دیکھیں ایک آدمی نماز کے اندر سجدہ تلاوت اس پر آیا تھا، نہیں کر سکا، رہ گیا، بھول گیا، بعد میں گھر گیا یاد آ گیا، اب کیا کرے گا؟ نماز والا ادھر کر سکتا ہے؟ نماز والا تو نماز میں کرنا تھا، اب کہے میں پھر جڑ کے نماز شروع کرنا، پھر کرنا، وہ پھر دعا ہی اسی۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کا ازالہ اب نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہو گئی بھائی چیزیں ہیں؟ 4 ہیں، مثل سوری، مانوی، شرعی اور اوائی۔ اچھا، وقلنا، ہم کہتے ہیں اب مثل شرعی آ گئی ہے، فی ترک قراءۃ الفاتحہ کہ اگر فاتحہ چھوڑ دی اس نے، فاتحہ چھوڑ دی تو کیا کرے گا؟ فاتحہ پڑھنا کیا ہے ہمارے نزدیک؟ واجب ہے، اور غیر مقلدین کے نزدیک فرض ہے، اور باقی کچھ ائمہ وغیرہ ان کے ہاں بھی فرض ہے، تو ان کے ہاں تو گئی نماز ہی، لیکن ہمارے ہاں یہ واجب ہے۔ اور کس پر واجب ہے؟ امام پر، منفرد پر، ٹھیک ہے، اور مقتدی پر نہیں ہے، کیونکہ مقتدی کی قرات امام کی قرات ہے۔ اس پر مجھے لطیفہ بھی یاد آیا لیکن نہیں سناتا تھا۔ اچھا، امین صدر وقاری صاحب کو بڑا زبردست لطیفہ ہے۔ اچھا، فی قراءت، اچھا والقنوت، اور اسی طرح جو ہے قنوت چھوڑ دیا اگر اس نے، تو تشہد چھوڑ دی، پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایک اور تشہد بیٹھنا آخری قاعدہ میں، آخری قاعدہ میں بیٹھنا تو فرض ہے، آپ نے پڑھا اچھے، لیکن اس میں تشہد پڑھنا کیا ہے؟ دعائے قنوت کی جگہ قنوت کوئی بھی پڑھنا، قنوت نازلہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، پڑھنا ہم نے یہی دعائے قنوت ہے، زیادہ بہتر ہمارے یہاں کسی نے قنوت نازلہ ہی پڑھ لی، کچھ بھی نہیں آتی دعائے قنوت عام طور پر جیسے لوگوں کو بعضوں کو نہیں آتی، تو کوئی دعا اس نے پڑھ لی اس کی قنوت ہو جائے گی۔ قنوت واجب ہے، دعائے قنوت نہیں یہ والی، قنوت واجب ہے۔ کسی کو یہ نہیں آتی تو کچھ جو آتی ہیں دعائیں وہ پڑھتا رہے، لیکن سیکھتا رہے، پڑھنی یہی ہے۔ تو قنوت پڑھنا واجب ہے، اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اسی طرح جو القنوت و تشہد بھی واجب ہے، وہ تکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیریں بھی واجب ہیں۔ انہ ینجبر یا ینجبر بالسہو، ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے، یہ عقل میں آتی ہے یہ بات کہ سہو سے یہ ہو جائے گا؟ عقلی بھی نہیں ہے، مانوی نہیں ہے، اور سوری بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ شرعی۔ وَلَوْ طواف الفرضی، اور اگر اس نے طواف فرض کیا محدثاً، نمبر 5، یہ 5ویں مثال ہے جی، 4 مثالیں ہوگی، یہ 5ویں فرض محدثاً، لیکن محدث کی حالت میں، ينجبر ذلك، تو اس کا ازالہ کیا جائے گا، اس کا بالدم ای دم الجنایتی، قربانی کے ساتھ دم آئے گا جی، اور آج کل دم اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس سے تو ڈم ہے،
وہ حج پر ہم 2017 میں گئے نا، تو یقین جانے میں نے اس پر جمعہ پڑھاتا ہوں، میرے وہ جمعہ 2-3 اس پر لمبے لمبے کلپس بھی ہیں یہاں سے وہاں سے سارا، تو اس میں نے یہ چیزیں بھی الگ کر کے گنی ہوئی ہیں کہ بھائی کن کن چیزوں سے عام طور پر دم واجب ہوتا ہے، اور تقریباً 80% سے زائد لوگوں پر دم آتا ہے حج میں، وہ بھی چیزیں میں نے الگ سے گنی ہوئی ہیں، کیونکہ اپنی آنکھوں سے میں نے مانسرا کے نامور قسم کے بعض علماء کو بھی میں نام لوں، آپ جانتے ہوں گے، ان پر بھی دم آئے، تو میں نے ان سے جب بات کی تو کہنے لگے، پریشان ہو گئے، پھر کہنے لگے اللہ غفور رحیم ہے، یہ ہے اللہ غفور رحیم ہے، چپ کر شروع۔ اچھا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ مثل اللہ شرعن، اور یہ اس کا مثل کون سا بنتا ہے؟ شرعن، وعلی ھذا، اور اسی پر کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اصول چل رہا ہے کہ ادائے قاصر اس کے جو نقصان ہے، اگر وہ مثل ہو اس کا تو اس کا ازالہ کریں گے ہم، یعنی مطلب ہے ادائے قاصر میں جب تک آپ کو اس کا مثل مل رہا ہے تو آپ نقصان کا ازالہ کریں گے، اور اگر نہیں مل رہا نقصان کا حکم پھر ساکت ہو جائے گا، اور گناہ پر کیا کریں گے؟ استغفار۔ یہ سامنے مثالیں دی ہم نے نا۔ اچھا، اسی اصول پر کہتے ہیں لو ادا ضعیفا مکان جید، دے دیا اس نے اس کو کھوٹے کس کے جگہ پر؟ کھروں کی جگہ پر، فہلکا، اور ادھر سے اس بیچارے کے پاس وہ بھی گئے، ہلاک ہو گئے، عند القابض، قابض کے پاس یعنی دائن کے پاس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے پاس ہلاک ہو گئے، اب دیکھیں اس نے قبضہ تو کیے تھے نا، کچھ تھوڑے بہت چلتے تو تھے نا، کچھ چلتے تھے، اب وہ ہلاک بھی ہو گئے اس کے پاس، تو لا شیء له علی المدیون عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ کے ہاں اب مدیون پر وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تم کو کھوٹے کی دیتے ہیں، وہ سیمڑے کھوٹے مک دے، اس کو رہنے نہیں کھوٹے، ان کو تو دیوا بیچارہ پھنس گیا ہوئی، تو لہذا لأنه لا مثل لصفۃ الجودۃ منفردۃ، تو اس لیے کہ کوئی صفت نہیں پائی جاتی یہاں پر، مثل عقلی نہیں پائی جاتی یہاں پر علیحدہ سے، جودت مانا کھڑا ہونا، منفردتاً علیحدہ کر کے، حتی یمکنہ جبرها بالمثل، یہ کھڑا کھوٹا ہونا عرض ہے، جوہر نہیں ہے، ذات نہیں ہے، یہ ایک وصف ہے، کیفیت ہے، اس کو آپ علیحدہ سے کر کے ازالہ کیسے کریں گے آپ؟ لہٰذا آپ استغفار ہی ہو سکتی ہے، استغفار ہو سکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ امام حنیفہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ جی؟ ان کے ہاں یہ ترتیب ہوگی۔ اچھا جی ہاں، وہ دوسرے ان سے اختلاف کر رہے ہیں، تو امام حنیفہ کے نزدیک تو بس یہی ہوگا۔ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، استحسان اور قیاس خفی کو لیں گے ہم۔ وہ کیا چیز ہے؟ مخفی اندروں چلنا، باریکی کو دیکھنا۔ وہ کہتے ہیں یہ دائن صاحب جو ہے نا، کہیں پھریں ادھر ادھر، کھوٹے کہیں سے ڈھونڈیں، تو کہیں سے کوئی کھوٹے چھوٹے مل جائیں نا کوئی سے، تو وہ واپس کر دیں۔ بے شک ادائی قاصر نہیں ہوگا، ادائی قاصر پھر میں نا کرنسیاں تو وہی چلتی ہیں نا، تو اب لا کے اس کو واپس کریں، ایک ان کھوٹے آپ اور وہ کو کھڑے آن لے، کچھ نہ کچھ نقصان دہ زالہ ہو جس سے، یہ صاحبین کہہ رہے ہیں، لیکن امام صاحب اس کے قائل نہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَلَوْ سَلَّمَ، یہ مثال نمبر 1 ہو گئی ہے جی، مثال نمبر 2 آ گئی ہے، وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ، اور اگر اس نے حوالے کیا غلام کو، مباحت دم بِجِنَایَةٍ، وہ جو اس کے پاس آ کے دم یعنی جنایت کر چکا تھا، وہی قتل کر چکا، زنا کر چکا، مرتد ہو چکا، فلاں فلاں، ٹھیک ہے جی، عند الغاصب، غاصب صاحب کے پاس، پھر غاصب نے اس کو واپس کیا اسی طرح، او عند البائع، یا بائع کے پاس ہی ابھی تھا، مشتری کے پاس نہیں آیا تھا، بعد البیع، بیع ہو چکی تھی، بائع نے اسی طرح ناقص اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا مشتری کے، فَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ، پس غلام ادھر سے ہلاک ہو گیا، عند المالک، ادھر مالک کے پاس، ادھر مشتری کے پاس، ٹھیک ہو گیا، قبل الدفع، مقتول کے ورثاء کے حوالے کرنے سے پہلے، مقتول کے ورثاء کی طرف حوالے کرنے سے پہلے، کیا مطلب؟ اس غلام نے کسی کو مارا تھا، مقتول ڈھونڈ رہے تھے، کتھے ہوئے؟ اس چاہ کے اس نے مال کے حوالے کر چھوڑے یا مشتری دے حوالے کر چھوڑے، اب پیچھے اس کی طرف حوالے کرنے سے پہلے، کیوں ان کی طرف حوالے کریں گے؟ تو غلام کو وہ قصاصاً قتل کروائیں یا اپنا غلام بنا کر رکھیں، ان کی مرضی، کیونکہ اب ان کا حق آ گیا، اور اس نے کیا کہ بار بار سے اس کے حوالے کر دیا،
تو اس لیے کہا قبل الدفعی لازم او ثمن مشتری کو ثمن لازم ہو جائے گا ثمن العبدی و بری الغاصب غاصب بھی کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا بے اعتباری اصل الادائی بے اعتبار اس کے کہ اصل تو ادا کر دیا ہے نا اصل تو ادا کر دیا ہے اچھا جی اصل تو ادا کر دیا ہے کیونکہ مثل شرعی اور عقلی معنوی یہاں پر نہیں ہے وصف کا ٹھیک ہے اچھا وَإِن قُتِلَ اور اگر وہ قتل کر دیا گیا کون العبد الجانی غلام جانی یعنی جس نے جنایت کی ہوئی ہے جس نے کیا کی ہوئی ہے جنایت کی ہوئی ہے یہ ابھی میرے پاس ایک فتویٰ ہے 26 صفحات پر میں نے لکھا ہے آج کل وہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے عاصم محمود جانی جس نے معاذ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جی وہ میرے پاس آیا وہ کل سارا وہ جج صاحبان کو فون کر رہے تھے اور اس لگ بڑا ایک عجیب سا مسئلہ میں آپ کو سناتا ہوں ہاں یہ نہیں نیچے شنگاری روڈ پر رہتے ہیں ہاں بتاتا ہوں ابھی وہ فتویٰ لکھوا کے پھر بھاگ گئے میں نے کہا پھر ٹھیک ہے جتنا گیا تو بھی کل ہونا تھا کیس منسوخ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور میں سمجھا فتویٰ لکھے تھا سر تسی فتویٰ کھڑو ہے انشاءاللہ اگر رد کر کے دسے جس طرح میں 3 گھنٹے میں نے سے اس کے سوال پر لگائے ہیں اس کا سوال ایسا ترتیب دی ہے جس میں گنجائش زمینی حقائق کے مطابق رکھی ہے اس سے سارے آلات والات پوچھ کے پھر اس پر میں نے جواب لکھا ہے 26 صفحات پر ابھی میرے پاس سیپریٹ موجود ہے جب تھوڑا معاملہ آگے چلا پھر میں آپ کو بھیجوں گا اس میں میں نے اس پر 2 مختلف پورشن بنائے ہیں ایک میں وہ کفریہ میں آ رہا ہے دوسرے میں کفریہ میں نہیں آ رہا ایسے حوالے بھی ڈھونڈے ٹھیک ہے تو اب حوالہ اتنا اس کا کمنٹ اتنا غلط ہے اتنی کہ آپ سنیں گے آپ کہیں گے اس کو شوٹ کر دیں گے لیکن اس کے حوال جو تھے دوسری تیسرے اس کو سامنے رکھ کر اس کے 2 پورشن بنائے میں نے شاہ اسلام والوں سے لکھ کے لائے ہیں بس میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا ہوں میرا مادر علمی فتویٰ کس ترتیب سے دیا انہوں نے جی ہاں مثلا اس میں دوسرے جو پورشن میں نے بنایا وہ یہ کہ ایک آدمی شدت غم و صدمہ میں ہو شدت خوشی میں فرحت میں ہو اس وقت اگر ایسا کوئی کمنٹ کر دے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی اس کی شرعی پوزیشن کیا ہوگی اس طرف نہیں گیا کوئی بھی میں نے اس پر بھی حوالے لگائے ہیں وہ اس کے حق میں تھا لیکن بدبخت بعد میں تو پھر راتی 11 بجے تک فون کرتے رہے میں نہیں ہوتا ہوں تو دینا ہی نہ فتویٰ اچھا تو بہرحال جی اللہ معاف کرنا اللہ معاف کرنا اچھا جی اب یہاں پر دیکھیں جی چلیں اس بارے میں سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا چلیں وَإِن قُتِلَ الْجِنَایَ اگر یہ جو ہے جنایت کرنے والا غلام قتل ہی کر دیا گیا جنایت میں تو اب سیدھی بات ہے اب معاملہ وہ بری نہیں ہوں گے غاصب شاصب کیوں جو جنایت غاصب کے پاس آئی تھی اسی کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں نا مطلب جو جنایت اب کس کے پاس آئی تھی غاصب کے پاس پہلے تو اس نے اس کو حوالے کر دیا ابھی وقت مالک کی طرف مالک کے پاس جا کے ہلاک ہو گیا جو بھی ہو گیا پھر تو یہ بری ہو جائے گا لیکن اب یہ ادھر گیا نہیں ہے اور قتل کر دیا گیا ہے وہ رسان ہے اس کو قتل کر دیا قصاصاً تو ظاہر بات ہے اس جنایت کی وجہ سے قتل کیا جو جنایت مالک کے پاس آئی ہے یا غاصب کے پاس آئی ہے اب غاصب بری نہیں ہو سکتا سمجھ آ رہی ہے بات یہ بتا رہے ہیں وَإِن قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَایَةِ أُسْتُنِدَ الْهِلَاكُ إِلَىٰ أَوَّلِ سَبَبِهِ اس ہلاکت کو ہم یہاں پر منسوب کریں گے لے کے جائیں گے اول سبب کی طرف اول سبب کس کے پاس آیا ہے جی غاصب کے پاس اس نے قتل مقاتلہ کدھر کیا ہے غاصب کے پاس فسارا پاس یہ ہو جائے گا کان یوں کہ لم یوجد الادا گویا اس نے ادا کیے ہی نہیں ہے عند ابی حنیفہ امام حنیفہ کے نزدیک والمغصوبۃ اور اچھا یہاں تک سمجھ آ گئی بات لہٰذا اب یہاں پر یہ جو آدمی ہوگا نا اب نسبت جب ہم اول سبب کی طرف کریں گے تو اب یہاں پر غاصب پر تاوان آئے گا غاصب پر کیا آئے گا تاوان اور زمان آئے گا اور اس کی پوری قیمت اس کو دینی پڑے گی آئی بات سمجھ جی آگے چلیں والمغصوبۃ یہ امام حنیفہ کی بات ہو رہی ہے والمغصوبۃ اور مغصوبہ نمبر 3 تیسری مثال اور الامۃ المغصوبہ وہ باندی جس کو غصب کیا گیا اذا ردت حاملا جب اس کو حوالے کیا جا رہا تھا واپس مالک کی طرف حاملہ تھی یعنی غاصب اسے وطی کر چکا اب ظاہر بات ہے یہ وطی اس نے کیا کی ہے زنا کی ہے بدکاری کی ہے یا کسی سے ہو گیا اس کے ساتھ حاملا بفعل ایسے فعل کے ساتھ عند الغاصب جو فعل کس کے پاس ہوا ہے غاصب کے پاس
फमातत बिल विलादा, वो बच्चा जनते हुए मर गई। एक ये है कि बच्चा जना सही डिलीवरी उसने कर दी है और ठीक हो गई है। दूसरा ये है कि नहीं मर गई है। इन दोनों सूरतों में फ़र्क हम निकालेंगे। मसलन अगर इसने ठीक ठाक जन लिया उस बच्चे को तो फिर तो ये सूरत और बन जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर इसने मर गई है तो मरने की सूरत में इंदल मालिकी ला यबरउल गासिब अन ज़मान, अब गासिब बरी नहीं होगा, क्योंकि वो मरी उस विलादत की वजह से, विलादत हुई थी उसकी फेलवती से, हामिला हुई थी, लिहाजा उस तरफ सीधे सीधे जाएगा। लेकिन अगर उसने बच्चा जना और ठीक ठाक हो गई तो अब इख्तिलाफ आया इसमें, ठीक है। अब इस सूरत में क्या है, क्या हम इसको गासिब को तावान का ज़िम्मेदार ठहराएं या ना ठहराएं? तो इमाम हनीफा और उनकी इख्तिलाफ है। इमाम साहब तो कहते हैं अव्वल सबब की तरफ लेके जाएंगे और गासिब पर तावान आएगा। होने था सवाल है पैदा होता है गासिब का तावान तुसी 800 गासिब सुन लोंडी भी वापस की थी, नाल बच्चा भी आया, ठीक है जी। तो अब इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये है कि नाजायज़ तरीका जो उसने अपनाया है, पहले बात ज़िना दागदार कर दिया है, नुकसान नंबर 1 ये आया है, नुकसान नंबर 1 ये आया है। नुकसान नंबर 2 इसका ये आया है कि उसके हमल से उस बेचारी को कमज़ोरी हुई है, ब्लीड, उसकी खून कम हुआ है। नुकसान नंबर 3 इसको ये हुआ है कि वो पहले बाकिरा थी, अब सहीबा हो गई है। फुक़हा नहीं छोड़ दे, लिहाजा उस अवल सबब की तरफ लेके जाएंगे। इमाम साहब ने कहा, साहिबैन कहते हैं नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इसकी निस्बत करेंगे उस विलादत की तरफ जो विलादत कहाँ हुई है जी, गासिब के यहाँ हुई है, उसको देखेंगे, लिहाजा आदम ज़मान होगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इस सूरत में आ गई। अब आगे चलें, इंद अबी हनीफा सुम्मल अस्लु, फिर यहाँ से बयान कर रहे हैं कि अदा का उसूल, यहाँ से बयान कर रहे हैं अदा का उसूल। क्या उसूल बयान कर रहे हैं? इख्तिलाफ अबू हनीफा और इमाम शाफी और चंद यहाँ पर मसाइल इसके अंदर मुतफर्रिक कर रहे हैं। फरमाते हैं सुम्मल अस्लु फ़ी हाज़ल बाब, फिर इस बाब के अंदर वल अदाउ कि वो अदा कामिल होनी चाहिए। काना कहते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे अदा बन सकती है तो अदा को लेंगे, और अदा में कामिल को लेंगे, अदा को लेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को जब आप वापस कर रहे हैं, उसका इजाला कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसको लेना चाहिए? अदा को, कज़ा को नहीं। अदा में फिर किसको लेना चाहिए? कामिल। जब तक ये बन सके आगे नहीं जाना। कामिलन काना औ नाक़िसन, क्यों? वहुवा मूजबुल अमर, अमर का असल मूजब भी यही है। वइन्नमा युसारु इलल क़ज़ा, और इसको कज़ा की तरफ फेरा जाएगा। इंद ताज़ुरिल अदा, जब अदा ना बन सकेगी फिर किधर जाएंगे? कज़ा की। ये बात समझ आ गई जी। वलिहाज़ा, और इसी वजह से अब यहाँ से मिसालें दे रहे हैं 2। कितनी मिसालें दे रहे हैं? 2 मिसालें दे रहे हैं यहाँ से। मसलन वलिहाज़ा यतअय्यनुल मालु फिल वदियती, माल मुतय्यन हो जाता है वदियत में। मैंने बताया था ना, करेंसी वैसे भी वही पैसे ना भी करें मुतय्यन तो, लेकिन इस वदियत में अमानत रखने में पैसे क्या होते हैं? मुतय्यन, यानी जो पैसे रखे हैं वही देने चाहिए। वदियत का मतलब किसी के पास अमानत रखवाना। वल वकाला, और वकालत वकील जो है उसको किसी को वकील बनाना। वल गसब, और छीनना। वकालत का मतलब नायब बनाना फौजदारी, दीवानी, इस तरह के मुकदमात में, और गसब का मतलब छीनना। अब चलिए जी, वलौ अराद अल मुवद्दा, और अगर जिसके पास अमानत रखी गई उसने इरादा किया है, वल वकील, वकील ने, वल गासिब, गासिब ने, अय्युम सिकल आइना, कि जो रखा गया उसके पास उसको रोके अपने पास, वयदफउ मा युमासिलहु, दे दे उस जैसा उसको, दे दे उस जैसा उसको, लैसा लहू कज़ालिक, उसके लिए जायज़, क्यों जायज़ नहीं है? जब तक हो सकेगा अदा बनाएंगे, और अदा में क्या बनाएंगे? कामिल। अदाए कामिल क्या है? जो रखा है, जिसका वकील बनाया है वही करें। ये यहाँ पर आप बता रहे हैं। वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वलऊ बा, और अगर उसने, दूसरी सूरत आ गई, वलऊ बा, अगर उसने बेचा शयन किसी चीज़ को, सल्लमा, उसको हवाले भी कर दिया, फ़ज़हर बिही आइबन, उसमें ऐब ज़ाहिर हो गया, कान अल मुश्तरी बिल खियार, ख़रीदने वाले को इख्तियार है, बैन अल अख़ज़ी व तरकी, ले या छोड़े, ले या, लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि मबी अपने पास रोके, कहे मैं पैसे इतने न दे सा, इतने दे सा। ऐबादी वजह तो ये जायज़ नहीं है। क्यों? ऐब एक वसफ़ है, वसफ़ एक आर्ज़ है। आर्ज़ की आप अपनी अलग से कीमत नहीं लगाएंगे। आर्ज़ की कीमत जोर के साथ होती है। कीमत फ्रिज ठीक है तो ठीक होने की कीमत फ्रिज नाल लगसी ना, कि ठीक होने की अलग लगसी,
اس کی الگ قیمت کس میں الگ سی عرض ہے. اچھا جی اسی طرح جو ہے وہ بھی اعتباری اور اسی طرح جو ہے ادائی کامل. اچھا اب یہاں سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اوپر والی دو مثالیں. اب یہاں سے بتا رہے ہیں ادا کا اصول اور اختلاف. وہی امام شافعی امام ابو حنیفہ کا اختلاف وہ اس کو دوبارہ لا رہے ہیں. وہ بھی اعتباری ان الاصل هو الاداء. اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ ادا. اور ادا میں اصل کون ہے؟ کامل. یقول الشافعی امام شافعی کہتے ہیں الواجب علی الغاصب. غاصب کے اوپر جو واجب ہوتا ہے رد العین المغصوبہ وہی ہے جو اس نے غصب کیا تھا اس کا عین ہے. وَإِن تغیرت اگرچہ اس میں بہت زیادہ تغیر و تبدل آ جائے فی ید الغاصب غاصب کے ہاتھ میں تغیراً فاحشاً بہت زیادہ تفاوش. ہاں اب یہاں اختلاف آئے گا. امام شافعی کہتے ہیں بہت زیادہ بھی بدل جائے نا. تغیر فاحش کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز اتنی بدل گئی ہے کہ اس کی گویا نام ہی بدل گیا ہے, اس کی ماہیت بدل گئی ہے. اس کی ماہیت کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے, نام بدل گیا ہے. اس کا جو منفعت اعظم تھا, بڑا نفع, وہی ختم ہو گیا ہے. آئی بات سمجھ؟ مثلا فریج تھا, کولنگ شولنگ وولنگ سب کچھ ختم جی, الماری بن گئی. تو اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں. اور بنا بھی دی الماری کے اندر سے سارا کوئی نکال کے باقاعدہ اندر تختے لگا دیے. امام شافعی کہتے ہیں پھر بھی دینی ہے. وَيَجِبُ الْإِرْشِ اور واجب ہوگی اس میں چٹی بھی سبب نقصان, اس میں واجب ہو جائے گا چٹی نقصان کے ساتھ. اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ وہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور امام شافعی کے ہاں ادا ہے اور نقصان کا تاوان وہ اسی ترتیب سے وہ کریں گے. حق منقطع نہیں ہوا اس کا, یعنی وہی چیز اس کو والے کریں گے. جو نقصان کیا نقصان دے گا اور چیز بھی وہی لے گا اور ساتھ نقصان دے گا. جڑے فریج نقصان بن دے اس وہ نقصان دے سی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ایسے نہیں ہے. اچھا وَيَجِبُ الْإِرْشُ بِسَبَبِ نقصان وَعَلَى هَذَا اور ہم جو ہے اسی پر ہم کہتے ہیں کہ لو غصب اگر اس نے غصب کیا حنطتن کڑک گندم فطحنها پس اس کو پیس ڈالا. یہ دیکھیں تفاوت فحش تغیر فحش. او ساجتن یا اس نے شاتیر لیا, شاتیر کڑی, فبنا علیہا دارن اس تک گھر بڑا سٹیا. او شاتن یا اس نے پہاڑی بکری پکڑی, فذبحہا اور اس کو ذبح کر ڈالا, وشوہا سجی کھبی مار دی, کون کے مار گیا. او عنبن یا انگور توڑے کسدے یا چا کھڑے کسد دکانہ تو فاثرہا اس کو شیرہ بنا ڈالا. او حنطتن یا اس کو گندم لی, فزرعہا اور اس کو کھیتی میں ڈال دیا, ونبت الزرع اور اگائی کھیتی. کان ذالک المغصوب ہو جائے گا یہ مغصوب ملکا للمالک مالک کا ملک بن جائے گا ادائے قاصر کے طور پر. ادائے مالک کا عندہ اس کے ہاں, کس کے ہاں؟ امام شافعی کے ہاں, کیونکہ امام شافعی کے ہاں وہ حق منقطع نہیں ہوتا نا, اس کو دینا ہے. وقلنا ہم کہتے ہیں جمیع آل الغاصب سارا غاصب کو مبارک ہوا ہے. بیڑا کار کر سٹیا اور کیسے واپس کر سی اس کو. وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيمَةِ قضائے کامل. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ادائے قاصر. فرق کیا آ رہا ہے؟ امام شافعی ادائے قاصر, ہم قضائے کامل قیمت. وَلَوْ غَصَبَ اور اگر اس نے غصب کیا فِضَّةً چاندی. یہ یہاں سے آپ کو کتنی مثالیں دے رہے ہیں؟ 2-4 مثالیں دے رہے ہیں. کس کی چیز نوٹ کریں جو میں ساتھ بتا رہا ہوں. یہاں سے بتا رہے ہیں تغیر یسیر, تھوڑا سا اگر تغیر تبدل آ جائے تو اس میں گزارا چلائیں گے, اس میں ادائے قاصر لے لیں گے, قضائے کامل کی طرف نہیں جائیں گے. کیا لے لیں گے بھائی؟ ادائے قاصر. وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً چاندی پکڑی اس نے غصب کی, فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ بنا ڈالے درہم. تو درہم بن گئی بھی چاندی رہتی ہے نہ صرف درہم ہوگی. او تبرن یا پکڑیا اس سونے کا ڈلا خالص پاسے سونا, فاتخذها دنانیرا اس کو بنا ڈالا دینار. او شاتن پکڑی بکری, فذبحها اس کو ذبح کر دیا, لیکن آگا بنیا شونیا نہیں. لا ينقطع حق المالک فی ظاہر روایہ, ظاہر روایہ کے اندر مالک کا حق ہم بھی کہتے ہیں امام شافعی کی طرح یہاں منقطع نہیں ہوگا. یہ ظاہر روایہ کا ہے جی, امام محمد کی ظاہر اور روایہ والی کتابیں.
غیر ظاہر الروایہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا غیر ظاہر الروایہ میں یہ ادائے قاصر یہاں ہم نے کیا بنایا ہے؟ ادائے قاصر بنایا ہے نا. ہاں جی. اور غیر ظاہر الروایہ میں کہتے ہیں چونکہ تبدیلی آ چکی ہے بہت زیادہ, تھوڑی آئی ہے لیکن آ گئی ہے بس تبدیلی, لہٰذا اب اس صورت میں کیا کرے گا؟ بکری کی قیمت دے گا, سونے چاندی کے ٹکڑے لا کر کہیں سے دے گا, ٹھیک ہے جی, اس کے ٹکڑے لا کر کہیں سے دے گا, اور اس جیسا اور جو ہے روئی دھاگا شاگا جو بھی ہے وہ اس کو برابر کرے گا جی. اچھا اسی طرح جو ہے آگے کہتے ہیں وَلَوْ وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح یہ ایک مثال نمبر 1 ہے نا فضہ, اور مثال نمبر 2 ہے سونا تبرن, مثال نمبر 3 ہے شاتن بکری, مثال نمبر 4 اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. لو غصب قطنا, اگر اس نے غصب کی روئی, فغزلها, اس کو کاٹ ڈالا اور کاٹ ڈالا, او غزلا, یا اس نے کاتا ہوا دھاگا لیا, فنسجها, اس کو کپڑا بن ڈالا, لا ينقطع حق المالک فی ظاہر الروایہ, ظاہر روایہ میں اس کا حق منقطع نہیں ہوگا. میں نے کہا غیر ظاہر روایہ میں منقطع ہو جائے گا. وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا, اور اسی سے متفرع کیا جاتا ہے مسئلۃ المضمونات, یعنی اسی اختلاف سے زمانوں کا مسئلہ بھی متفرع کر لیا جاتا ہے. وَلِذَا قَالَ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ظہر العبد المغصوب, اگر ظاہر ہو گیا عبد مغصوب بعد اس کے کہ لیا ہے اس کو مالک نے, بعد ما اخذ المالک زمانہ من المغصب, یعنی مالک اس کا زمان جو ہے اسے لے چکا تھا غاصب سے, اور بعد میں غلام بھی نکلا ہے گسا پاسو اون کستوسی, کان العبد ملک للمالک, یہ کس کی ملکیت میں ہوگا؟ مالک کی. یہ آگے جا کے دیکھیں امام شافعی کہہ رہے ہیں یہ مالک کا وہ حق منقطع نہیں ہوا. مالک نے تو اس سے وہ جو قیمت لی تھی نا, زمان لیا تھا, وہ تو صورت میں کہ اب مل نہیں رہا غلام. اب جب غلام آ گیا تو وہ تو بدل تھا, بدل ہٹے گا اصل آئے گا, اس کا حق منقطع نہیں ہوگا. والواجب علی المالک, اور مالک کے اوپر واجب ہوگا رد و حوالے کرنا, ما اخذ من قیمت العبد, جو لیا تھا اس نے غاصب سے قیمت اس کی. کیوں؟ کس کے ہاں نیچے لکھا ہوا ہے؟ عندش شافعی. ہمارے ہاں کیا ہے؟ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں, وعندنا یملکہ لانقطاع حقہ بالغصب والضمان, ٹھیک ہے, وہ اس ترتیب سے ہو جائے گا. وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ, وَبَارَ الْقَضَاء کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ذرا کٹے ہو جائے. اچھا ایک منٹ,